نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کی فضیلت پر۔ رمضان کی آمد ہے اور یہ نعمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہم سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے۔ رمضان المبارک کی تیاری کرنا اور اس کا استقبال کرنا باعث سعادت ہے۔ رمضان المبارک چونکہ نیکیوں، برکتوں، رحمتوں، سعادتوں، عبادتوں کا مہینہ ہے، رمضان المبارک میں پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات ہوتی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل کا 70 گنا زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ ہماری ہر نیکی کا 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو عزیز ساتھیوں، اس رمضان المبارک میں ہمیں ہر طرح کی نیکی، ہر طرح کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہمیں غریبوں کا، بے سہاروں کا سہارا بننا چاہیے اور کوشش کرنی ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ہم ان کا خیال رکھیں اور روزے داروں کی افطاری کروائیں، اس کا بہت ثواب ہے۔ اور رمضان المبارک میں ایک کھجور بھی جس سے کسی کا روزہ افطار کرایا تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے گناہ معاف کر دیں گے اور اسے بھی اتنا ہی ثواب دیں گے جتنا اس روزے دار کو ملے گا۔ رمضان المبارک کی فضیلت، فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو شروع سال سے آخر سال تک رمضان کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے اور خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے۔ پس جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دلآویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ پس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں میں کھڑی ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے جوڑ دے۔ پھر وہی حوریں جنت کے دروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں، اے خوبصورت عورتوں، یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ رضوان سے فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کے لیے کھول دو، اور جہنم کے دروغہ مالک سے فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیطانوں کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزے داروں کو خراب نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں 3 دفعہ یہ اعلان کرواتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں،
ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ جس کی میں توبہ قبول کروں؟ کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ پھر آواز دی جاتی ہے کہ کون ہے ایسے غنی کو قرض دے جو نادار نہیں، ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں روزہ افطار کرنے کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے تھے۔ اور جب جمعے کا دن اور جمعے کی رات ہوتی ہے تو اس ہر گھڑی میں 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے تھے۔ جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ جس رات شب قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں اور وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 بازو ہیں جن میں 2 بازو صرف اسی رات میں کھلتے ہیں جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، نمبر 2 وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، نمبر 3 وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناتا توڑنے والا ہو، نمبر 4 وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا، پھر اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تک کلام بند رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1 ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2 ان کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اور افطار کے وقت تک کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 3 اس میں سرکش شیطان قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 4 جنت ہر روز ان کے لیے راستہ کی جاتی ہے۔ نمبر 5 رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے۔ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم کرنے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، آؤ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دیں کہ ہم رمضان المبارک میں عبادات کر کے، صدقہ خیرات کر کے، روزہ داروں کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی مزدوری کا انعام لے سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں
اور کاوشوں کو مقبول و منظور فرمائیں اور ہمیں رمضان المبارک کی سعادتیں نصیب ہوں، اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کو صحیح پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو ہمارے بہن بھائی بیمار ہیں، لاچار ہیں، کوئی بھی مصیبت اور مشکل میں ہیں، ان کی مشکلیں، بیماریاں، مصیبتیں دور فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔